بنیادی طور پہ انشورنس کے اندر سوال کیا تھا، علماء کرام کی رائے کیا ہے، اور پوری دنیا میں عالم اسلام میں اس کے بارے میں جو بڑے ہمارے فقہی ادارے ہیں جیسے کہ مجمع الفقہ الاسلامی جو کہ جدہ میں جس کا مرکز ہے، اور پورے عالم اسلام کے تمام اسلامی ملکوں اور ان ملکوں میں رہنے والے علماء اور مسلمان جو کہ اگرچہ اسلامی ملک نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت وہاں پہ ہے، ان ملکوں کے بھی نمائندہ علماء اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ تنظیم جس کو مجمع الفقہ الاسلامی کہتے ہیں جو کہ OIC کے تحت ایک قائم کی گئی تھی، اس کا فتویٰ ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی جو ہے ایک انڈیا میں ہے، اس کا فتویٰ ہے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو علماء کی مختلف مجامع ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، ان سب نے انشورنس کے جواز کے پر جب بھی گفتگو کی ہے تو عدم جواز کا قول کیا ہے، یعنی یہ رائے دی ہے کہ انشورنس کرانا درست نہیں ہے۔ تو انشورنس کے دو تین ماڈل بھی ہیں۔ تو پہلی بات ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس میں اور کس وجہ سے علماء کرام نے اس کو منع کیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس کی اقسام اور اس کا جو ایک آلٹرنیٹو مسلمانوں نے تکافل کے نام سے ڈیولپ کیا ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے انشورنس کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو تھوڑا سا سادہ طریقے سے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ایک عام فہم بات ہو سکے۔ ایک ادارہ، کمپنی یا کوئی فرد وہ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں چند لوگ مل کر یا ایک آدمی، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ آ کر ہمیں پیسے دیں اور ہم سے آپ ایک کسی بھی چیز کے بارے میں انشورنس کرائیں۔ دو طرح کی انشورنس ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے جو کہ جنرل انشورنس ہے جو کہ اثاثوں کی ہوتی ہے، گاڑی کی، گھر کی، فیکٹری کی، کارخانے کی، ان چیزوں کی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے انسان کی لائف کی کہلاتی ہے، زندگی کی۔ پہلے ہم جنرل انشورنس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی قائم ہوتی ہے، وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں اتنی فیصد رقم دے دیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر 1 لاکھ کی گاڑی ہے تو آپ اس کی کل قیمت کا 5% یا 3% ہمیں دے دیں۔ تو 1 لاکھ کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی 3% قیمت بنتی ہے، فیس اس کی 3,000 اور 5% بنتی ہے 5,000، یہ آپ ہمیں دے دیں۔ اور اگر آپ جس اثاثے کی آپ نے انشورنس کرائی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ جزوی طور پہ تباہ ہو گئی یا کلی طور پہ تباہ ہو گئی، تو ہم اس کی پوری قیمت آپ کو ادا کریں گے، اور اگر وہ تباہ نہیں ہوئی تو جو آپ نے پیسے دیے ہیں وہ ہمارے ہو۔ یعنی اس ماڈل کے تحت کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کمرشل انشورنس کا ماڈل کہتے ہیں، تجارتی بیمہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تجارتی انشورنس یا کمرشل انشورنس کے اندر کچھ لوگ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلاں معاملہ پیش آیا تو ہم آپ کو پوری رقم دے دیں گے، اور اگر وہ معاملہ پیش نہیں آیا تو جو پیسے آپ نے ہمیں دیے ہیں وہ ہمارے ہو گئے، وہ ہماری ملکیت میں آ گئے۔ یہ ہے بنیادی تصور اس کا۔ اس کی تفصیل بہت ہے لیکن مختصر بات جو ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیز جس کی انشورنس کرائی جا رہی ہے، ایک وہ شخص جو کہ انشورنس کرا رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو کہ انشورنس کر رہا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے جس نے کوئی گاڑی خریدی، فرض کر لیتے ہیں 20 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی، اور وہ ایک انشورنس کمپنی کے پاس جاتا ہے، تو انشورنس کمپنی وہ ہے جو کہ انشورنس کر رہی ہے، اور گاڑی کا مالک وہ ہے جو انشورنس کروا رہا ہے، پالیسی خرید رہا ہے، اور گاڑی جو ہے اس کی انشورنس کی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں آپ کتنا کنٹریبیوشن لیں گے یہ بھی ایک پوری سائنس ہے، ایکچوریل سائنس کے تحت آپ طے کرتے ہیں کہ اس گاڑی کی قیمت کا آپ نے 1% لینا ہے، 2% لینا ہے، 3% لینا ہے، 5 لینا ہے، 8 لینا ہے، 10 لینا ہے، جو بھی ہے۔ جو گاڑی کی انشورنس اگر ایک آدمی نے 20 لاکھ کی گاڑی کی انشورنس کرائی تو اس کی کچھ قیمت اس کمپنی نے کہا کہ آپ اس کی ہمیں اتنی فیصد ہمیں اس کی آپ ہمیں فیس دے دیں یا اس کی اماؤنٹ دے دیں، جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پریمیم۔ اگر آپ کی گاڑی کو 1 سال کے دوران جزوی طور پہ یا کلی طور پہ حادثہ پیش آیا تو ہم آپ کو اتنی رقم دے دیں گے، یا جزوی حادثہ پیش آیا تو اس کی مرمت کرا دیں گے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ہماری ملکیت میں آ جائیں گے۔ اور عام طور پہ جنرل انشورنس جو ہوتی ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے، تو 1 سال تک کی پروگرام ان کا یہ پالیسی ویلڈ رہتی ہے۔ 1 سال کے دوران کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس حادثے کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے کہ آپ جب حادثہ پیش آتا ہے تو آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر وہ آ کے سروے کرتے ہیں، پھر وہ قیمت بتاتے ہیں کہ آپ کا حادثہ جو پیش آیا ہے اس میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے۔ تو حادثے کی اگر کوئی صورت پیش آئی تو وہ بک کر دیتے ہیں، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو تو وہ پھر سارے پیسے ان کے ہو جاتے ہیں۔ کہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو پھر آپ نے نئی پالیسی خریدنی ہوتی ہے۔ جب یہ پالیسی، یہ اسکیم سامنے آئی علماء کے سامنے، آج نہیں آیا، آج سے کوئی 70-80 سال پہلے جب بھی آئی تھی، تو علماء کرام نے کہا کہ یہ صورت کہ ایک آدمی دوسروں سے کہے کہ مجھے کچھ پیسے دو، اگر فلاں معاملہ پیش آیا تو میں تمہیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ دوں گا، اور اگر نہیں پیش آیا تو سارے پیسے میرے۔ تو یہ صورت جو ہے اس کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے تجارتی لین دین ہے، جسے ہم کہتے ہیں کمرشل ٹرانزیکشن ہے، کمرشل ڈیلنگ ہے۔ اس کے اندر اس طرح کی بات کرنا کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اگر کچھ پیش آیا تو وہ چیز، وہ حادثہ پیش آیا تو آپ تلافی کریں گے ورنہ سارے پیسے تمہارے، ایک تو کمرشل ڈیلنگ ہے۔ اور کمرشل ڈیلنگ کے اندر جب آپ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر فلاں چیز پیش آئی تب تو تمہیں فلاں پیسے ملیں گے، اور پیش نہ آئی تو سارے پیسے میرے، تو اس کے اندر قمار یعنی کہ گیملنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے، جو کہ اس کے اندر بنیاد ہوتی ہے پروبیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے لیے، حادثہ پیش آیا تو ٹھیک، نہیں پیش آیا تو سارے کے سارے پیسے آپ کے ہو گئے۔ تو علماء کرام نے کہا اس کے اندر قمار کی صورت ہے، اور اس میں اور اس صورت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر کسی سے کہے میں سکہ اچھالتا ہوں
یا میں ایک جسے ہم کہتے ہیں ڈائس، جو کہ لوڈو کھیلنے میں استعمال ہوتا ہے، ڈائس جس کی 6 سائڈ ہوتی ہیں، میں اس کو چھالتا ہوں. جو سائڈ آئی اس میں سے فرض کریں کہ اگر 6 سائڈ آ گئے، ایک ایسی سائڈ آئی جس میں 6 نقطے ہوتے ہیں، اگر وہ سائڈ آ گئی تو میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، اور اگر سائڈ نہیں آئی وہ تو آپ مجھے 1000 روپے دیں گے. تو یہ صورت جوا کہلاتی ہے. یہ جو صورت کمرشل انشورنس کی ہے یہ اس سے ملتی جلتی اس وجہ سے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی کی قیمت بنتی ہے 20 لاکھ روپے، آپ مجھے 50,000 روپے اس کی جمع کرا دیں ویلیو، یا 40,000 جمع کرا دیں. اگر گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آیا یا گاڑی آپ کی چھن گئی یا تباہ ہو گئی تو اس گاڑی کی 20 لاکھ کی قیمت میں آپ کو دے دوں گا. اور اگر ایسا حادثہ یا کچھ نہیں پیش آیا تو جو 50,000 آپ نے دیے وہ سارے میرے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لین دین کے اندر یہ ایک پروبیبلسٹک ایونٹ ہے، جس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ایک ممکنہ طور پر واقع ہونے والا معاملہ ہے، جس کے ہونے نہ ہونے پر یہ آدمی پیسے کا لین دین کرتا ہے. تو علماء کے سامنے جب یہ ماڈل آیا تو علماء نے کہا کہ اس کے اندر قمار کی صورت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا یہ صورت تو جائز نہیں ہے. اس کے مقابلے میں 2 صورتیں تھیں. ایک کو ہم کہتے تھے میوچول انشورنس. میوچول انشورنس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ مل کر ایک انشورنس کمپنی بناتے تھے، اور اس کے اندر یہ طے ہوتا تھا کہ جو لوگ پریمیم دیں گے، جو لوگ آ کر پالیسی خریدیں گے کہ ہمیں گاڑی کی پروٹیکشن چاہیے، ہمیں اپنی کمپنی کی، کارخانے کی، ان کے پیسے آ کر ایک پول میں جمع ہو جائیں گے، کسی کمپنی کی ملکیت میں نہیں جائیں گے، وہ پول میں چلے جائیں گے پیسے. اگر حادثہ پیش آ گیا تو اس پول سے اس کی تلافی کر دی جائے گی، اور اگر حادثہ پیش نہیں آیا تو یہ پیسے کسی کی ملکیت میں نہیں جائیں گے، یہ جا کر ایک ٹرسٹ کے اندر، ایک کمپنی کے اندر، ایک اکاؤنٹ کے اندر پڑے رہیں گے. تو علماء کے سامنے جب یہ صورت آئی تو علماء نے کہا یہ صورت جو ہے اس میں جوئے کی کیفیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلی طور پر ایک کمرشل معاملہ ہونے کے بجائے جو ہے ایک طرح کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر ایک جہت سوشل بھی ہے، ایک جہت اس میں کمرشل ہے. سوشل جہت اس میں ایسے ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حادثہ پیش نہیں آیا تو جن لوگوں نے پریمیم دیا ہے وہ کسی دوسرے شخص کی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جا کر ایک پول میں اکٹھا ہو جائے گا. تو پول میں اکٹھا ہونے کی صورت میں پھر یہ میوچل انشورنس کا ماڈل بن جاتا ہے. البتہ میوچل انشورنس کے اندر ایک مسئلہ یہ درپیش تھا کہ جو انشورنس کمپنی کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، فنڈ جمع ہوتے ہیں، اس کو انشورنس کمپنیاں مختلف جگہوں پہ لگاتی ہیں. تو میوچل انشورنس کی کمپنیاں جو تھیں وہ اس میں خیال نہیں رکھتی تھیں کہ ان کے پاس اگر پریمیم کے پیسے آئے ہیں 5 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے، 20 کروڑ روپے، اور آج کل تو اربوں میں ہے، تو وہ اٹھا کر سودی کاموں میں بھی پیسے لگاتے ہیں، اس سے ٹی بل بھی خریدتے ہیں، اس سے بانڈ بھی خریدتے ہیں، اس سے ناجائز کام بھی کرتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ اگر میوچل انشورنس کا یہ ماڈل جو ہے، جس کے اندر آپ لوگوں سے پیسے لینے کے بعد اپنی جیب میں نہیں ڈالتے، ایک فنڈ میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کی بات تو چلے کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو اگلا اسٹیپ ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں. اس کے بعد علماء کرام کے سامنے یہ ماڈل آیا جس ماڈل کو ہم آج تکافل کہتے ہیں. یہ اسلامی طریقے سے کام کرنے والا ماڈل ہے، اور اس ماڈل کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ 2-3 ماڈل اس کے دنیا میں چلے. میں پاکستانی ماڈل پہ بات کرتا ہوں کہ تصور یہ دیا گیا کہ اگر مسلمان یا کچھ لوگ مل کر آپس میں ایک فنڈ بناتے ہیں، اور اس فنڈ کے اندر سارے لوگ پیسے جمع کر کے ڈالتے ہیں، اور اس فنڈ کے اندر یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو اس فنڈ میں سے جتنی مقدار طے ہوئی ہے اتنا نقصان کی تلافی کر دی جائے گی، اور اگر ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو پیسے کسی اور کی ملکیت میں جانے کے بجائے اس فنڈ میں پڑے رہیں گے. اور پاکستان کے ماڈل میں اس فنڈ کو وقف کے تحت قائم کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کسی کی پرائیویٹ پرسنل اونرشپ میں جانے کے بجائے ایک وقف کی اونرشپ میں، اس کے کنٹرول میں رہتا ہے. اور اس کو مینج کرنے کے لیے جو پیسے بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، اس کو چلانے کے لیے، مینج کرنے کے لیے، اور تکافل کے پیسے لانے کے لیے، لے جانے کے لیے، حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک کمپنی کو اس بات کا ایک ٹھیکہ دیا جاتا ہے، آپ کیوں کہہ لیں، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو کہ اس کو چلانے کا کام انجام دے، جسے ہم کہتے ہیں اس کی فائنینشیل پروفیشنل مینجمنٹ کرے، جس کے لیے ہم ایک آپریٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم آج کی اصطلاح میں تکافل آپریٹر کہتے ہیں. یہ تکافل آپریٹر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، تکافل کی پالیسیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور سارے پیسے جمع کر کے اس کو ایک وقف فنڈ کے تحت رکھتے ہیں، اور اس کی آگے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی جائز ناجائز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی غلط کام میں پیسہ نہ لگایا جائے، ناجائز کام میں، سودی کام میں نہ لگایا جائے. یہ ماڈل کہلاتا ہے تکافل. اور یہ ماڈل اب ساری دنیا کے اندر، عالم اسلام میں تقریباً آپ سمجھے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، جہاں جہاں اسلامک فائنانس پر کام ہوا ہے وہاں تکافل پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور یہ ماڈل الحمدللہ بہت کامیاب طریقے سے آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ پاکستان کا جو ماڈل ہے وہ وقف ماڈل کہلاتا ہے،
اس کے دو ماڈل اور بھی ہیں، ایک کو مضاربہ ماڈل کہتے ہیں، ایک کو وکالہ ماڈل کہتے ہیں. اس میں چونکہ تفصیلات اور فنی باتیں بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے پروگرام کے لحاظ سے تو ظاہر اپنی تفصیلی باتوں میں ہم نہیں جاتے، لیکن ایک عام فہم بات کرنے کے لیے کہ تکافل کا ماڈل جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم رسک مینج کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بجائے اس کے کہ ہمیں کسی انڈیویجول اونرشپ کے اندر چیز ڈالیں، ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ایک وقف کا فنڈ بنا کے اس کے اندر پیسے رکھیں گے، اس کو مینج کریں گے، اس کو جائز کام میں لگائیں گے، اور اس سے آنے والے نفع سے اس وقف فنڈ میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے جس میں انشورنس کرائی ہے اس کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اس میں جتنی مقدار اس سے طے ہوئی تھی اس کے بقدر ہم رقم اس شخص کو ادا بھی کر دیں گے، یا اس کا اگر کوئی جزوی نقصان ہوتا ہے تو اس کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ ایک خد و خال مختصر سے ہیں، باقی اس کی آپریشنل ڈیٹیل تفصیلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. www.darsequran.com